یقیناً پاکستان میں ایک جو خبر سب سے بڑی چل رہی ہے کل سے، جس کی باز گشت اور آفٹر شاکس محسوس کیے جا رہے ہیں، وہ ہے سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کی سزا 14 سال بامشقت سزا. پتہ نہیں بامشقت ہے کہ نہیں، لیکن وہ اردو کے اخباروں میں یہی لکھا ہوا تھا، میں وہی دیکھ رہا تھا. لیکن بہرحال اور اس کے بعد جو آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز ہے، اس کے میں جو ایک پیراگراف میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ ان کی سیاست میں مداخلت اور سیاسی انتشار پھیلانے میں جو ان کا رول ہے، اس کو سیپریٹلی دیکھا جائے گا. اس معنی خیز جملے کو سبھی اس طرح سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ یہ ان کی عمران خان کے ساتھ جو قربت اور عمران خان کے اقتدار سے نکالے جانے کے بعد خود جنرل فیض حمید کی ٹرانسفر کے بعد بھی جو سیاسی سرگرمیوں میں وہ حصہ لیتے رہے ہیں، اس کا تعلق ان جملوں کا تعلق اس فیز سے ہے. اور یقیناً اس سے یہ بھی واضح ہو جانا چاہیے کہ موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ کی قیادت ہے، اس کی کیا اس وقت پالیسی یا اپروچ ہے. اور یہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی بہت اچھی خبر نہیں دکھائی دیتی. یہ بھی میں ذکر کر دوں کہ بہت سے صحافی اب آ کر یہ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا کالم بند ہو گیا، ہمیں ٹی وی سے آف ایئر کر دیا، ہمیں یہ کیا، یہ سب جنرل فیض کرے تھے. بہت سے سیاستدان، وہی سیاستدان جو کہ جا کے جنرل فیض کی سے ملاقات کے لیے لائن میں لگے ہوتے تھے، وہ بھی اب ان کی مذمت کرے، جو ہوتا ہے پاکستان میں. اور فائنلی لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا اب جنرل باجوہ کے خلاف بھی کاروائی ہوگی، کیونکہ آرمی چیف تو وہ تھے، جنرل فیض کے باس وہ تھے. تو اس طرح کے سوالات ہیں. اور کل بھی اس کے اوپر بات ہوتی رہی. ہمارے چینل پہ بھی ڈاکٹر عائشہ حدیقہ موجود تھیں، لیکن آج میں نے دوبارہ سے ان کو خصوصی دعوت دی ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ان پیک ہونے والی ہیں، سمجھنے والی ہیں. ادارہ کے حساب سے پالیٹکس پہ تو اس کا اثر ہے سو ہے، لیکن یہ ادارے کے اندر بھی جو کچھ ہو رہا تھا، اور شاید ابھی بھی کچھ اس کی اندر ہوں گی ریوربریشنز، تو وہ کدھر کو لے کر جائیں گی پاکستان کو. جی ویلکم عائشہ. اور سٹارٹ اسی سے کرتے ہیں کہ کیا فیض کے بعد اب عمران خان کی باری ہے؟ یہ لوگ سب سے بڑا سوال اس وقت اٹھا رہے ہیں. رضا لگتا تو یہی ہے. ہم میں تو سمجھتی ہوں کہ ابھی تو فیض حمید کی بھی باری ختم نہیں ہوئی، رائٹ. کیونکہ وہ جو پولیٹیکل ان کی انگیجمنٹ تھی اور جو ان پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ وہ مئی 9 کا جو منی ریبیلین تھا ہاں پی ٹی آئی کا، جس میں فوج کی فیملیز اور فوج کے لوگ بھی کچھ شامل تھے، تو لگتا ہے کہ اس کا حساب کتاب ابھی ہونا باقی ہے. ان کے ساتھ بھی ہوگا، لیکن یہ جو آخری ایک جو تھا نا پیرا آئی ایس پی آر کی پریسر میں، اس سے لگتا ہے کہ عمران خان اور فیض حمید کا اس سلسلے میں اب باری بالکل آئے گی. جی. اور میرے خیال میں اس پریسر کو بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں. وہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے 2-3 دن پہلے کیا، ایک ہاں جو پریسر کیا جس میں انہوں نے مینٹلی انویل عمران خان کو کہا اور بہت ایسی باتیں کی جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کو. لیکن اس سے لگ یہ رہا تھا کہ ان کا موڈ پی ٹی آئی کو مزید کسنے کا اور عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی اب بالکل سودا بازی والا. میرا تو اپنا خیال تھا کہ پہلے بھی فوج اور عاصم منیر سودا بازی ان کے ساتھ کرنے کو تیار نہیں تھے. لیکن ایک بات جو بالکل obvious ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی ان کی پوزیشن کنسالیڈیٹ ہوئی فوج کے اندر، اب وہ پوری ملٹری کے سربراہ ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ اندرونی طور پہ کوئی چیلنجز نہیں ہے، بالکل بھی نہیں، زیرو. اور ایکسٹرنلی بھی جو ان کو سپورٹ مل رہی ہے، اب وہ امریکہ کے بھی دلبر ہیں، فیورٹ فیلڈ مارشل ہیں، اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے، اور جو ان کو مڈل ایسٹ میں ان کا ایک ہے پذیرائی ہو رہی ہے، اور سعودی میں بالکل. ساؤتھ بالکل. تو اس کی وجہ سے جو ایک ایکسٹرنل اور انٹرنل سپورٹ ہے اس وقت، تو لگتا ہے کہ وہ یہ جو ورڈکٹ تھا
آپ کو یہ بھی یاد میں کراتی چلوں کہ یہ فیصلہ اس سلسلے میں دیکھیں، ایک تو ٹاپ سٹی کا کیس ہے جی جو کہ بالکل. گرافٹ اور کرپشن اور مس یوز آف اتھارٹی کا مسئلہ ہے. وہ بالکل وہ تو کلیئر ایک کیس ہے. پھر یہ ہے کہ جو ان پہ الزام لگا ہے کہ انہوں نے آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی، خلاف ورزی کی. میرا میرا نہیں خیال کہ وہ انہوں نے کوئی کسی کو باہر والوں کو کوئی دیا ہوگا. بات یہ ہے کہ دیکھیں نا، وہ تو میرے خیال میں باہر اگر وہ کرتے تو شاید ان کی معافی ہو جاتی. مت بھولیں کہ لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال، جن پہ الزام تھا کہ انہوں نے نیوکلیر سیکرٹس شیئر کیے ہیں ہاں جی. شاید امریکہ کے ساتھ یا جرمنی میں جب وہ تھے، تو ان کی تو معافی ہو گئی. ہاں بلکہ جنرل فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ان کی سزا جو تھی وہ ختم کر دی، دیٹس رائٹ. جو کہ پہلے باجوہ نے کم کی. تو یہ تو بالکل ایک جسے کہتے ہیں نا کہ جو پولیٹیکلی وہ رول پلے کر رہے تھے، اس کی سزا ان کو دی جا رہی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ ورڈکٹ جو ہے وہ اناؤنس اس وقت کیا گیا جب عاصم منیر صاحب کانفیڈنٹ ہوئے کہ بھئی اب وہ ان کے پاس انٹرنلی وہ ایک ایبسولوٹ پاور ہے، کوئی چیلنج نہیں کرے گا، تو ورڈکٹ باہر آ گیا. رائٹ. عائشہ، آپ نے بہت اہم نقطہ یہ کیا ہے کہ اس وقت یہ فیصلہ بھی جو آیا ہے اور موجودہ رژیم کی جو انٹرنل اور ایکسٹرنل اس وقت سچویشن ہے وہ کس طرح سے ان کو فیور کر رہی ہیں. آئی تھنک دیٹ از ون آف دا کی ڈرائیورز ہیئر. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو الزامات لگے ہیں نا، یہ ان میں میرے نزدیک ذاتی طور کے اوپر جو سب سے بڑی فیض حمید کی سمجھنا چاہیے، جہاں پہ محاسبہ ہونا چاہیے. دیکھیں جو انہوں نے ٹی ایل پی کے ساتھ پہلی بار، مجھے تو ان کے نام کا ہی پتہ لگا جب ٹی ایل پی کے ساتھ 2016 کے اور 17 کے دھرنے میں جا کے ایک ڈی جی سی سرونگ جو ہے وہ دستخط کر رہا ہے، کس کیپیسٹی میں. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ وہ سارا سیاسی انجینئرنگ والا معاملہ ہوا میڈیا کا. تو میں خود آپ کو فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ دے سکتا ہوں، کیونکہ ابھی بڑے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، ہم اس طرح کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتے، لیکن جتنا ہمارے اوپر سرویلنس اور سکویز کرنے کی کوشش کی ان کے اہلکاروں نے، وہ پوری ایک الگ داستان ہے. اور پھر شوکت صدیقی کا بیان ہے کہ جہاں پہ وہ آ کر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی اگر تم نے فوری طور پہ نواز اور مریم کو سزا نہیں دی. اب ان کو ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے؟ مطلب یہ کمال ہے. یہ سارے ڈیجیز کرتے رہے. آئی نو یہ بریزن ایک حد ہوتی ہے. رضا، یہ تو دیکھیں، یہ تو وہ جو کام یہ کر رہے تھے وہ تو انسٹیٹیوشنل تھا نا. آپ کے خیال میں اس میں شامل نہیں تھے باجوہ صاحب؟ باجوہ صاحب بالکل تھے. دیکھیں باجوہ صاحب کا اور فیض حمید کا جہاں جھگڑا ہوا وہ ہوا جب فیض حمید اکیلے جو چل پڑے پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ سمجھوتا کر کے اپنی پاور اس کو پلان کرنے کے لیے، اگلا آرمی چیف بننے کے لیے. اور اس پہ میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. ایک یہ ہے کہ جی اندر ڈویژن یہ وہ وغیرہ وغیرہ. دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ جونیئر اور مڈ رینکس میں اب بھی کوئی اتنی تالیاں نہیں بج رہی ہوں گی. اور یہ بات ہے کہ عمران خان ایک پاپولر لیڈر ہیں. آپ کسی یہاں سامعین میں کسی نے پوچھا کہ جی عمران خان نے بھی کہا تھا مینٹلی ان ویل ہے سید عاصم منیر. پولیٹیشنز تو یہ بات کرتے ہیں، بیوروکریٹ کو یہ نہیں کرنی چاہیے. بات یہ ہو رہی ہے. لیکن واپس جاتے ہیں اس معاملے پہ. تو دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ انسٹیٹیوشن کو بھی دقت ہو گئی تھی آخری دنوں میں فیض حمید کے.